ابراہیم خلیل اللہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کعبہ بنا لیں. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. قرآن مقدس کہتا بہت ساری نشانیاں شہر مکہ میں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. نشانیاں قدرت کی بہت ہیں، اور ان نشانیوں میں سے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے آیاتم من آیات اللہ یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑوں کو پیدا کیا. یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا. 18,000 مخلوقات میں سب سے بے مثال اس کو بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ یہ نشانی ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے. اگر قدرت انسانوں کے لیے عورت کو انسان میں نہ پیدا کرتی، جناتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ، فرشتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ. اس کی شان ہے بفرض محال، لیکن پیدا تو ہوتی، مگر وہ جو ایک جنسی سکون ہے اور جو جنسی تعلق ہے وہ کبھی نہیں ہو پاتا. اسی لیے فرمایا یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے آدم ہی سے عورت کو پیدا کیا. آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا. بائیں پسلی، اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے عورتیں بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہیں، ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. ہاں آپ کے لیے بھی بہت پہلے نصیحت کر گئے، اللہ کرے سب سیدھا سادہ معاملہ رہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کبھی کچھ چیمی گوئیاں ہو جائیں تو زیادہ سیدھا کرنے کی، صرف ان کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. چونکہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے. ٹوٹ جانا مینس تعلق کا ٹوٹ جانا اور وہ طلاق کی نوبت. اللہ مان والحفیظ. اس لیے کہ انہیں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. اچھا جنت میں پیدا کیا گیا، اس پر آپ تقریریں سن چکے ہیں. عورتوں کو اپنے وقار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں پیدا کی ہوئی چیز ہیں. چوراہوں پر ناچنا ہماری شان نہیں ہے. ہم جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے غیر محرموں کے لیے تیار ہونا یہ ہماری شان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے جو عورت اس لیے تیار ہوتی ہے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے تو ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجا کر. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ایک طرف معصوم مخلوق ہے جو فرشتوں کی جماعت ہے جن سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اور ایک طرف فرضی باباؤں کی جماعت ہے جو 500 روپے لے کر جھوٹ بولتے ہیں، جو جناب 250 روپے کا الگ تعویذ، 150 روپے کا الگ تعویذ، 100 روپے کا الگ تعویذ بنا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی برکت لٹ جائے گی تو ہم فلانے سے تعویذ لے آئیں گے، ہمارا کام بن جائے. اور رحمت عالم فرماتے معصوم مخلوق بددعائیں کرتی ہیں، لعنت بھیجتی. فیصلہ آپ پر ہے، آپ کو گناہگار بابا کا تعویذ کام آئے گا یا فرشتوں کی لعنت بھاری پڑے گی. پریشانی چھوڑو، جیسا ہے ویسا رہنے دو. ابھی کم زیادہ کرنے کے چکر میں بیڑا غرق ہو جائے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اب آپ اس میں چھیڑا چھاڑی مت کرو. جو چل رہا ہے سبحان اللہ، یا اللہ یا صبر. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک طرف فرشتوں کی بددعائیں ہیں اور ایک طرف آپ کو جھوٹی تسلی دینے والے لوگ ہیں. نہیں صاحب یہ تعویذ لٹکا لو ٹھیک ہو جائے گا، میں دعا کر دوں گا ٹھیک ہو جائے گا، فلاں پیر صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، یہ صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، فلاں صاحب آ جائیں گے ٹھیک. سارے اسحاد کے مقام میرے سر پر. میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، مگر رحمت عالم کا بھی تو ارشاد دیکھو، معصوم مخلوق لعنت کرتی ہے اور ہم ان کے چکروں میں پڑے ہوئے. غور کرنے، آج لوگ پریشان ہیں، گھر کی برکت نہیں، بھائی بھائی میں اتحاد نہیں، لوگوں میں آپس میں محبت نہیں، ساس بہو متفق نہیں، اولاد کی پریشانی، جناب طلاق کے نوبت. حالات اتنے خستہ ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں. آخر آپ ان امراض کی وجہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آخر یہ مرض آتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ مرض کیوں نہیں تھے؟
تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں آئے گی۔ عورتوں کے حقوق کی پامالی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، اور عورتیں بے پردہ ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہمارے اور آپ کے گھروں میں عورتیں ہو رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کی فکریں تبدیل ہیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھوں کی تو بات ہی نہیں، جن کے دماغ بہکے ہوئے ہیں انہی کی اصلاح کی جاتی ہے، اور انہی کی اصلاح سے اصلاح معاشرہ پر بات ہوتی ہے۔ جو لوگ اچھے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کو تو تعریف کی گجرے انہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ کرنی ہوگی۔ یہ سیریلوں کے دھماکے، یہ فلموں کی رونقیں، اور یہ جناب والا نئے نئے فیشن کی لعنتیں، اگر ہم اپنے اپنی بچیوں کو یہی سکھائیں گے، رزلٹ نگاہوں کے سامنے، نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ہم مرض کا مداوع نہیں کرتے اور سوچتے ہیں مرض ختم ہو جائے، ہم پرہیز نہیں کرتے سوچتے مرض ختم ہو جائے، دوائی لے رہے ہیں۔ ارے دوائی، دعا اپنی جگہ ہے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ جس گناہ کی منحوسیت کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اس گناہ کو بھی تو روکنا پڑے گا۔ آپ علماء سے پوچھیں، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں آسمان تک پہنچتی نہیں، رد کر دی جاتی ہیں، اور آپ اس گناہ سے توبہ نہیں کر رہے، اور پھر لو صاحب میری دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں پیر صاحب آئے ان کی بھی قبول نہیں ہوئی، فلانے صاحب آئے ان کی بھی قبول، اور قبول کیسے ہوگی؟ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد الغزالی نے لکھا ہے ایک روایت کی، جو شخص بے نمازی ہے نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا۔ اب نیک لوگوں کی دعا میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نمازوں کا پابند نہیں، غلطی اس کی خود کی ہے، یہ بابا کارگر نہیں ہے، وہ پیر صاحب کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ مولانا ٹھیک نہیں ہے، یہ امام صاحب اپنے ڈھیلے ہیں۔ ارے حضرت آپ کیا ہیں؟ سوچنے کی بات۔ میں اپنے اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں، اس طرف بھی توجہ رکھیں۔ آپ کی فکریں اگر اسلامی نہیں ہیں، آپ کی بچیوں کی ڈریس اگر اسلامی نہیں، آج آپ ان کو جینز پہنائیں گے تو کل وہ اینڈرائڈ فون مانگیں گے ہی مانگیں گے۔ اگر آج آپ اس کو بتائیں گی کہ نہیں ہمیں ہیروئنوں کی طرح نہیں چلنا ہے، ہمیں تو دختر مصطفیٰ کے نقش پا پر چلنا ہے، آج اگر آپ انہیں بتائیں گی کہ ایک زینب کبریٰ بھی تھی جس نے کربلا میں حسین پاک کی جانشینی کا حق ادا کیا، لیکن صاحب کیا کرنا، خیر طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں، آگے چلیں۔ اللہ پاک فرماتا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، وہ چاہتا تو کہیں اور سے عورتوں کو پیدا کر دیتا، مگر اس نے تم میں سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ماں حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا، تفصیل میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ۔ یہ قدرت کا احسان ہے کہ اس نے کسی اور جنس میں عورتوں کو پیدا نہیں کی، جوڑے بنائے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ کیا بنائے؟